السلام علیکم۔ ابھی آفس سے آیا ہوں گھر کی طرف، تو میں نے کہا چلیں پارک میں ایک ویڈیو بناتا جاؤں۔ اتنا پیارا موسم ہے نا آج، یقین کریں بہت پیارا ہے۔ میں دیکھیں یہ کوٹ پہن کے پھر رہا ہوں تو مجھے کوئی گرمی نہیں لگی، بس میں یہ گھر پہنچنے والا ہوں۔ میں نے کہا ایک ویڈیو آپ کی پارک میں جو ہے نا وہ کروا دوں۔ پہلے ہمارا پارک دیکھیں، ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت پیارا پارک ہے جی، بہت پیارا پارک ہے۔ یہ دیکھیں جی، دیکھ لیے جی۔ تو آئیں جی سیاسی باتیں کریں جی۔ سیاسی باتیں یہ ہیں کہ پہلے تو ہم وکلاء کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی کامیاب پروٹیسٹ کیا ہے۔ پورے پاکستان سے وکلاء وہاں پہ اسلام آباد سپریم کورٹ کے باہر اکٹھے ہوئے، اور وہاں پہ لطیف افریدی صاحب جو ہمارے بار کے صدر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم اتنی بڑی گیدرنگ جو آج ہوئی ہے اس کو ہم کمزور نہیں پڑنے دیں گے، اور اپنے حقوق منوا کے رہیں گے، اور اب دم دم مست قلندر ہوگا اور تحریک چلے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی ہم سپریم کورٹ کا بھی گھراؤ کریں گے، ہم پارلیمنٹ کا بھی گھراؤ کریں گے، اور ہم ہر جگہ کا گھراؤ کریں گے۔ اور انہوں نے جناب گھراؤ کی بات کی ہے، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کہ یہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد جی تھوڑی باتیں کریں۔ اس وقت عظمیٰ جو مسلم لیگ نون کی ہے وہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں، اور ان کا کچا چٹھا ان کے سامنے لگا رہی ہیں، کچا چٹھا ان کے سامنے لا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ان کے ایک چیز کا جواب دے رہی ہیں جو آج فیاض الحسن چوہان نے دیا ہے۔ اصل تو یہ لیٹ ہو گئے، انہوں نے پہلے ہی ان کو کہا تھا کہ وائٹ پیپر ان کا شائع کرو۔ نون لیگ نے وائٹ پیپر شائع کرنا تھا۔ یہ جس دن ان کو 3 سال پورے ہوئے تھے، میں نے یہ تجویز دی تھی قانونی ٹی وی چینل کے ذریعے کہ ان کا وائٹ پیپر شائع کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وہ آج انہوں نے کر دیا ہے، اور اس میں بڑے انکشافات ہوئے ہیں جناب۔ 12 ارب روپے کا گھپلہ ہوا ہے کرونا میں، 12 ارب روپے کا، اور وہ پیسے کہاں گئے ہیں؟ وہ پیسے ٹائیگر فورس کو دیے گئے ہیں۔ ٹائیگر فورس کے لیے موٹر سائیکلیں خریدی گئی ہیں، اور ٹائیگر فورس کو وہ پیسے دیے گئے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی فیئر حکومت ہے۔ میں آپ کو یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ حکومت آئے گی نا، آپ پچھلی حکومتوں کے سکینڈل، بےایمانیاں، گھپلے یہ بھول جائیں گے آپ۔ اتنے بڑے گھپلے یہاں پہ ہو رہے ہیں، اربوں کے نہیں، وہ انہوں نے لاکھوں میں کیے ہیں نا۔ اگر یہ کروڑوں میں کر رہے ہیں، وہ کروڑوں میں کیے، یہ اربوں میں کر رہے ہیں، وہ اربوں میں، تو یہ کھربوں میں کر رہے ہیں۔ یہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اور آج جو فیاض الحسن چوہان نے زبان درازی کی ہے، مجھے تو سر پہلے دن کا یہ جھوٹا نمبر 1 شخص ہے پوری پاکستان میں۔ اس وقت نمبر 1 کوئی جھوٹا ہے نا، وہ فیاض الحسن چوہان ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی عثمان بزدار جو ہے نا، وہ جو شہباز شریف ہے وہ عثمان بزدار کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اللہ میرے توبہ۔ اور نجی محفلوں میں اس کی جو باتیں سامنے آتی ہیں، یہ عثمان بزدار کے بارے میں، فردوس عاشق اوان کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے، اس سے گھٹیا باتیں یہ عثمان بزدار کے بارے میں کہتا ہے۔ یہ فیاض الحسن چوہان جو ہے، یہ پاکستان کا نمبر 1 جھوٹا قرار دے دو اس کو۔ آج سے پاکستان کا نمبر 1 جھوٹا جو ہے یہ عثمان بزدار ہے، نمبر 2 پہ شہباز گل ہے، اور اس کے بعد فواد چودھری ہے، اور پھر شیخ رشید ہے۔ یہ ان کی کیٹیگری بنا دیں آپ، یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ ان کے کچے چٹھے جو ہے نا وہ سارے کھول کے آ گئے ہیں سامنے۔ یہ اربوں کھربوں کی جو ہے نا بےایمانیاں انہوں نے کی ہیں، اور یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ جب حکومت بدلے گی نا، حکومت بدلے گی، ان میں سے میں آپ کو حلفاً تو چلے نہیں کہتا، قسم اٹھانا بری بات ہے، 90% لوگ باہر بھاگیں گے، 90، عمران خان سمیت، عثمان بزدار سمیت۔ ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں فیس کر سکے، کیونکہ گھپلے ہی اتنے ہیں۔ 12 ارب روپے کی موٹر سائیکلیں ٹائیگر فورس کو دی گئی ہیں، اور ٹائیگر فورس کو کہیں آپ نے کام کرتے دیکھا ہے؟ ایمانداری سے بتا دیں، کہیں ٹائیگر فورس آپ کو، میں پورے پاکستان کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مجھے بتائیں کہ کہیں وہ انہوں نے کوئی کام کرتے ہوئے دکھائیں،
کوئی بھی کسی قسم کا بھی جناب وہ صفائی کا، ستھرائی کا، غریبوں کی امداد کا، کوئی کرونا کے حوالے سے کوئی کام ایک مجھے ٹائیگر فورس کا بتا دے۔ یہ سارے پیسے کھائے گئے ہیں۔ انہوں نے پیسے تو ایسے کھائے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو باری باری کی حکومتیں ہیں نا، ان کو پتہ ہے ہم نے تو کبھی آنا نہیں، اس لیے یہ تو بالکل ہی انہوں نے کہا جی مکاؤ، چاروں ہاتھوں سے کھاؤ، چاروں ہاتھوں سے۔ 2 پاؤں بھی یہ استعمال کر رہے ہیں، 2 پاؤں سے اور 2 ہاتھوں سے، چاروں طرف سے یہ جو ہے نا وہ چگنی ترقی ہوتی ہے نا، یہ چگنی جو لوٹ مال کر رہے ہیں یہ اتنے زیادہ ہیں۔ اور ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، وہ بھی تھوڑی سی آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ تھوڑا وہ کر کے میں بتا رہا ہوں، تو موسم آپ خود ہی دیکھ لیں، اس سے اندازہ لگا لیں کہ لاہور کا کتنا پیارا موسم ہے، بہت پیارا موسم ہے۔ دیکھیں میں مزے سے پھر رہا ہوں پارک کے اندر۔ جی تو انہوں نے یہ کہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ جناب پیپلز پارٹی نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور ان کو جو پیشکش کی گئی حکومت کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ انہوں نے قبول کر لی، اور یہی پیشکش ہمیں کی گئی تھی جو ہم نے مسترد کر دی، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہماری پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوئی کہ ہمارے اپنے اندر آستین کے سانپ تھے، ہمارے اندر بغلوں میں جو ہے نا وہ سانپ تھے، منہ میں چھری، منہ میں رام رام اور بغل میں چھری تھی ان سب لوگوں کے، تو پی ڈی ایم کس طرح کامیاب ہوتی؟ ٹھیک ہے نا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا تھا جی کل ساڑھے جو ایک بندہ نہیں ہوئے گا، تو دوسرے دن ایک بندہ نہیں سی، اغوا ہو گیا تھا یا بھاگ گیا تھا یا بھاگ گئی تھی، تو اس کا دادا کہنے لگا جی جو مرضی بھاگ بھی گئی ہے نا تو تھی بہشتی، کیونکہ انہوں ایک دن پہلے ہی پتہ چل گیا سی کہ ساڑھے جو کل ایک بندہ ایس گھر چ نہیں ہونا۔ یہ لطیفہ آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ تو جناب یہ تحریک کس طرح کامیاب ہوتی؟ اس تحریک میں جب چور اپنے اندر ہی بیٹھا تھا بکل مار کے، تو کس طرح یہ کامیاب ہوتی؟ یہ اس لیے کامیاب نہیں ہوئی۔ آج جو شہباز گل نے پریس کانفرنس کی ہے اور جو فیاض الحسن چوہان نے کی ہے، یہ قابل اعتراض ہے، اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ شہباز شریف کے حوالے سے جو فیاض الحسن چوہان نے اپنی گندی زبان استعمال کی ہے وہ قابل مذمت ہے، اور عظمیٰ بخاری ان کا کچا چٹھا کھول کے سامنے لا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کس کا بیان آیا ہے کہ جی انہوں نے 3 سال میں پاکستان کا قرضہ دگنا کر دیا ہے، دگنا، جتنا ہم نے 70 سال میں لیا تھا نا، 3 سال میں انہوں نے دگنا کر دیا۔ وہ فیکٹس فگر آپ کے موجود ہیں وہاں پہ، اور اب جناب ہم پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں، اور آگے جناب وہ بھیک تھوڑی سی جو بچتی ہے وہ ہم افغانستان میں دینے جا رہے ہیں، اور ان کو آج بھی ایک تیارا گیا ہے C-130، اور ان کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ شیخ رشید یہ بیان دے سکے کہ انڈیا ہار گیا ہے۔ جی انڈیا کیسے ہار گیا ہے بھائی؟ انڈیا کیسے ہار گیا ہے؟ ہارے تو تم ہو، جو تم نے دھڑا دھڑ ویزے لوگوں کو دیے ہیں، بیماریاں پھیلائی ہیں، کرونے پھیلائے ہیں اسلام آباد، پنڈی، لاہور، کراچی میں، جن کے پاس کاغذ ہی نہیں تھے پاسپورٹ والے، وہ بھی آپ نے ان کو بھی ویزے دے دیے ہیں۔ انہوں نے تو سر حد ہی کر دی ہے، خدا کی قسم، ان کا کوئی اصول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور جتنی یہ باتیں کرتے ہیں ان کو الٹ کر کے دیکھ لو نا، یہ وہ تحریک انصاف والے، یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ شہباز شریف کی جو کارکردگی ہے اس کو یہ عثمان بزدار نہیں، دنیا مانتی ہے، دنیا کے چند وہ وزرائے اعلیٰ میں ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے، اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف جو ہے وہ اس کی عثمان بزدار کی جوتی کے برابر ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے ان کا؟ پریس کانفرنس کر کے آپ سن نہیں سکیں گے، اتنی گندی پریس کانفرنس فیاض الحسن چوہان نے کی ہے اور یہ شہباز گل نے، دونوں نے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اماں مرے اور ابا مرے تو انہوں نے مٹھائی اور چاول حلوہ کھانا ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اسی بات پہ اختتام کر رہا ہوں، آپ چینل سبسکرائب کریں کہ جب یہ ان کی حکومت جائے گی نا، 90% لوگ عمران خان اور عثمان بزدار سمیت دوسرے ملکوں میں بھاگ کے پناہ لیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
اور اس کے ساتھ ہی اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔